بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، مرکز الحرمین الاسلامی ستیانہ روڈ فیصل آباد کا معروف پروگرام فتاوی آن لائن کے ساتھ آپ کا میزبان میاں طاہر حاضر خدمت ہے۔ اسلامی تعلیمات اور سوال و جواب کا یہ پروگرام ہر اتوار کے روز عصر تا مغرب آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ ریکارڈڈ پروگرام مختلف کیبل نیٹ ورک کے ذریعے آپ کو دکھایا جاتا ہے۔ اگر آپ کو بھی کوئی دینی، روحانی، معاشی، معاشرتی مسئلہ درپیش ہو اور قرآن و سنت کی روشنی کے اندر آپ اس کے صحیح اور بروقت حل کے متلاشی ہوں تو ہمارا ٹول فری نمبر نوٹ کر لیجئے 08001171777۔ اس پروگرام میں آپ کی طرف سے آنے والی فون کالز اور براہ راست پوچھے گئے سوالات کے جوابات معروف مذہبی اسکالر، ممتاز عالم دین، مدبر، محقق، متعدد کتابوں کے مصنف، مفتی اعظم پاکستان محترم مولانا محمد اسحاق مدظ اللہ العالی مرحمت فرماتے ہیں۔ جی مولانا، ہمیں سب سے پہلا ایک تحریری سوال موصول ہوا ہے، وہ شادی بیاہ کے حوالے سے بھائی نے ایک سوال ہم سے پوچھا ہے کہ نکاح کے موقع پر ایجاب و قبول صرف ایک ہی دفعہ کافی ہے یا 3 دفعہ کروانا ضروری ہے؟ اور ساتھ ہی انہوں نے سوال یہ کیا ہے کہ نکاح خان لڑکی سے جا کر بھی ایجاب و قبول کروائے گا؟ وضاحت فرما دیں۔ ایجاب و قبول تو صرف ایک ہی کا مرتبہ ہے، زیادہ مرتبہ نہ حدیث میں آیا نہ فقہ میں، کہیں نہیں، صرف لوگوں نے اپنی طرف سے یہ رواج جاری کر رکھا، کسی مسلک میں نہیں ہے کہ بار بار پوچھا جائے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ سے جب پوچھا گیا، انہوں نے کہا یار کوئی بھی اقرار ہو دین میں تو ایک ہی مرتبہ، زیادہ کی کہیں نہیں حکم، نہ کوئی اس کا کہا گیا، تو اس لیے ایجاب و قبول ایک ہی بار۔ آپ پوچھ رہے ہیں اس نے ایجاب کے بعد قبول کہہ دیا تو ٹھیک ہے۔ دوسری بات جو پوچھی گئی ہے کہ نکاح خان جو ہے وہ لڑکی سے بھی پوچھے ایجاب و قبول کے برائے، ایجاب و قبول نہیں، دونوں سے کروایا جاتا ہے، ایک سے ہوتا ایجاب، ایک سے ہوتا قبول۔ یہ ایجاب و قبول دونوں سے نہیں، ایک فریق ایجاب کرتا ہے، دوسرا قبول کرتا ہے۔ جو بھی پہل کرے گا، اگر لڑکا یہ کہہ دے کہ میں تیرے ساتھ اس حق مہر پر نکاح کرنا چاہتا ہوں، یا عالم اس کی طرف کیا ہے کہ بیٹا، اور لڑکی سے کہ وہ اس مہر پر تیرے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہے، یہ پیشکش ہوگی قبول، ایجاب۔ اور لڑکی نے بھی آگے سے کہہ دیا میں نے قبول کیا، ٹھیک ہو گیا۔ لڑکی کی طرف سے اگر کہیں کہ بیٹا فلاں لڑکی کا نکاح اس مہر پر تیرے ساتھ کیا، یہ ایجاب ہوگا۔ جو پیشکش ہوتی ہے نا، یہ ایجاب۔ جو فریق کہے گا، لڑکا یا لڑکی، بعد میں جو بولے گا کہ میں نے قبول کیا، وہ قبول، ایجاب و قبول تو ہوگا تو دونوں فریقوں سے، کیونکہ نکاح کے فریقین جو ہے لڑکا لڑکی دونوں ہے نا۔ تو اس کا یہ بھی طریقہ ٹھیک ہے کہ عالم جائے اور جا کے لڑکی سے پوچھ لے کہ یہ مہر ہے، اس لڑکے سے تیرا نکاح کر رہا ہے، تو اس نکاح کی مجھے اجازت دیتی ہے؟ وہ اگر کہہ دے گی تو ایجاب ہو گیا۔ پھر بچے سے آ کر کہہ دے گا، اگر لڑکے سے پہلے پوچھ جائے اور اس سے جا کر بعد میں پوچھ لے تو ایجاب لڑکے کی طرف سے، قبول اس نے کر لیا، دونوں ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ پوچھنا ضروری ہے۔ اور عالم اگر نہیں جائے گا تو پھر وکیل جائے گا، اس کا والد یا جس کو وکیل بنایا وہ 2 گواہوں کے ساتھ جائے گا بچی کے پاس، اس سے پوچھے گا کہ یہ مہر ہے، فلاں لڑکے سے تیرا نکاح کر رہا ہے، تیری طرف سے یہ اجازت سے منظوری ہے، وہ کہے گی تو پھر آ کر وہ اس عالم کو کہے گا۔ حق تو ہے کہ جو پوچھ کر آئے وکیل ہی نکاح پڑھے، اصل تو یہ ہے وکیل ہی پڑھے۔ اگر وکیل کی بجائے دوسرا پڑھے ہے تو کام خراب ہے، اس کو کہتے ہیں نکاح فضولی۔ کہ عالم کو کیا اختیار ہے، نہ اس نے وکیل بنایا، اس کو یہ کیوں نکاح کر رہا ہے؟ جو مختار بنایا وہ تو اور ہے، باپ ہے یا جس جو پوچھ کر آیا اس کو وکیل مختار، عالم کو تو مختار بنایا نہیں، کوئی اختیار نہیں دیا۔ مگر یہ صرف اس لیے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جائز ہو گیا کہ یہ نکاح فضولی جو ہے کہ ایک فالتو آدمی کر رہا،
کہ چونکہ بچیاں بعد میں خوشی سے جاتی قبول، تو پتہ چل گیا کہ ضمناً اس نے یہ کہہ دیا کہ بے شک تو کسی آگے جا کر کہہ دے دوسرے کو، وہ بھی کر دے، یعنی اپنے وکیل کو اس نے اختیار دے دیا ہے کہ یہ کسی دوسرے کو بھی کہہ سکتا ہے، ورنہ اصل اختیار تو صرف وکیل کو ہے کہ وہ نکاح کرے۔ تو مگر یہ رواج کے تحت ہے کہ بچیوں کو اور لوگوں کو اتنے گہرے مسائل کا پتہ نہیں، یہی سمجھا جاتا ہے وکیل پوچھا، عالم نے اس سے پوچھ لیا کہ میں کر دوں نکاح، اس نے وہ اختیار اس کو منتقل کر دیا۔ ورنہ جو ہے نا باریک قانونی بات وہ تو یہ ہے کہ لڑکی سے پوچھا جائے کہ کیا تم مجھے اجازت دیتی ہے کہ میں کسی اور کو اگر کہوں تیرا نکاح پڑھائے تو پڑھا سکے، ہاں یہ اختیار لے کر آئے کہ کسی اور کو بھی میں وکیل آگے کر سکتا ہوں، جو صحیح قانونی پوزیشن ہے۔ مگر چونکہ رواج اور عرف عام میں پتہ ہی ہے کہ عالم کو یہ جا کر کہے گا، اس لیے وہ ایجاب و قبول عالم بھی کرا دے تو قبول کیا جائے۔ اچھا مولانا اس کے ساتھ چھوٹا سا پوچھا سوال تو دونوں سے جاتا ہے، لڑکی سے بھی جزاکم پوچھنا اللہ چاہیے۔ اگر ایک ہی دفعہ پوچھا جائے کہ بھی اتنے حق مہر کے عوض آپ کا نکاح فلاں کے ساتھ کیا جاتا ہے اور بندہ کہہ دے کہ قبول ہے، بس یہی کافی، پھر دوبارہ نہیں پوچھنا چاہیے۔ نہیں تو عموماً نکاح کے موقع پر تو یہی ہوتا ہے کہ وہی 3 دفعہ پوچھتے ہیں۔ یہی تو طاہر صاحب پوچھنا چاہیے، یہ علماء اہل حدیث سے بھی اور ان فقہ والوں سے بھی نکالو نا کوئی کتاب، چھوٹی موٹی کوئی نکالو جہاں لکھا کہ کئی بار اقرار کرایا جائے۔ ایجاب و قبول تو ایک ہی مرتبہ واحدہ، ایک دفعہ جو کہہ دیا وہ لوہے توڑ ہے، پکا ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ تو مولانا اس کے ساتھ ایک اور سوال ہمیں بھائی عبد الرحمن صاحب نے تحریری طور پر آپ کی نظر کیا ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ آسمان میں اللہ تعالیٰ نے برج بنائے، اس حوالے سے وہ یہ سوال کرتے ہیں کہ یہ وہی برج ہیں جو علم نجیم والے اپنی کتابوں کے اندر درج بھی کرتے ہیں اور ان سے لوگوں کی قسمتوں کا حال بھی بتاتے ہیں؟ بہت اچھا سوال ہے، اس سے یہ بات جو ہے نا کلیئر ہو جائے گی کہ جو جدید اصطلاح ہے نا یا کسی فن والوں نے کوئی لفظ گھڑ لیے، وہ ذہن میں رکھ کر جب لوگ قرآن مجید کو پڑھتے ہیں نا اور لفظ وہاں نظر آ جاتا تو فوراً ان کا ذہن منتقل ہو جاتا کہ وہی جو کہتے ہیں نا برج، وہی قرآن والے برج، جیسے کہ وسیلہ کے ساتھ ہوا۔ وسیلہ اردو میں پڑھتے رہے کہ کوئی ذریعہ تلاش کرو، کوئی آدمی ہونا چاہیے جس کو ساتھ لے کر جائے وہ کام کرائے۔ ہم اس وسیلہ کے عادی تھے، اب قرآن میں بھی نظر آ گیا، ہاں ساون کے اندے کو ہرا ہرا نظر آتا، وابتغوا الی الوسیلہ، انہوں نے کہا قرآن تو کہہ رہا کہ پیر پکڑو، حالانکہ عربی اصل زبان میں وسیلے کا یہ معنی تھا ہی نہیں کہ کوئی آدمی جو ہے وہ ہونا چاہیے، وہاں تو اس کا معنی قرب تھا کہ کوشش کرو کہ بادشاہ کے قریب کی جگہ حاصل ہو، المنزلۃ عند الملک، اتنی نیکی کرو کہ بالکل قریب جا کر بیٹھو۔ اس لیے تقربوا الیہ بالطاعات، جو صحابہ اور تابعین، ایک تفسیر نہیں ملے گی بعد کی جعلی تفسیر جو یہ معنی نہیں کرتا کہ نیکیوں کے ذریعے اللہ کا قرب تلاش کرو، یہ دوری اور فاصلہ جو نا ختم ہو جائے، نیک بنتے بنتے اللہ کے قریب پہنچ۔ ہاں میں نے مثال دی کہ یہ جعلی وسیلہ اردو والا وہاں قرآن میں داخل ہو، اسی طرح برج والا کہ برج ہم پڑھتے رہتے ہیں، علم نجوم والے کہتے ہیں 12 برج ہیں، یہ قسمتیں ہیں، وہ قرآن میں بھی جب پڑھا یہی غلط چیز وہاں گھسیٹ دی۔ نہیں، عربی زبان میں برج کا یہ معنی نہیں، نہ یہ مفہوم ہے، وہاں سیدھا سادہ معنی النجوم العظام، بڑے بڑے ستارے، برج سے بے جی مرم میں نمایاں چیز کو کہتے ہیں، اس لیے برج کو بھی برج اس لیے کہتے ہیں، یہ منار جو ہوتے ہیں نا ان کو بھی اس لیے برج کہتے ہیں، فلاں قلعے کے برج، کہ وہ صاف نظر آتا، اونچا ہوتا نا دکھائی دیتا۔ کشتی کا جو بان ہوتا تھا اس کو بارجا کہتے تھے، جو عورت بن سمر کر اپنا آپ دکھاتی پھرے اس کو کہتے ہیں تبرج الجاہلیت الاولیٰ۔ تو برج ہوتا ہے نمایاں، تو بڑے بڑے ستارے جو ہے نا ان کو عربی زبان میں کہتے ہیں کہ آسمان پر اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے ستارے بنائے جو صاف نظر آتے، کچھ تو نا چھوٹے جو خود زمینوں سے بھی ابھی نظر نہیں آ رہے، مگر بروج وہ ستارے ہیں جو صاف نظر آتے ہیں، یہ تھا قرآن کا معنی۔ مگر وہ نجوم کے عادی لوگوں کو جب نظر آیا کہ بروج لکھا قرآن میں برج، انہوں نے کہا ہمارا کام تو سیدھا ہو گیا، پھر میں نجوم ہے اور یہ 12 برج ہے، یہ 12 برج نجومیوں کو نصیب رہے، یہ جانے ٹھیک ہے یہ نہیں، قرآن میں ان کا یہ معنی نہیں۔ بڑے بڑے ستارے اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے ستارے بنائے ہیں۔ باقی مولوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے لوگ یہ کہتے ہیں کہ برج جو ہیں قلعے کے ہوتے ہیں، اس لیے معلوم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے آسمان پر کوئی ایسی حد بندی کی ایک شیطان جا نہ سکے، وہ ان کو کہتے ہیں کہ بالکل نہ وہ محفوظ قلعے ہیں۔ انہوں نے یہ مانا لے 45 ایسے ہیں چھتے جن پر پہرا دے رہے ہیں فرشتے یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے،
تو محفوظ علاقے، انہوں کو یہ من، مگر یہ سیدھی ساتھ بات ہے کہ عرب جو تھے نا، یہ بات بھی سب کو ذہن میں رکھنی چاہیے، بالکل اچھا کیا عبد الرحمٰن نے، کہ جو عرب کے بدو معنی لیتے تھے نا، سیدھے سادے دیہاتی، ان کو چھوڑ کر یہ گہرے معنی نہیں لینے چاہیے کہ آج لوگ کہتے ہیں یہ معنی بنتا، یہ معنی بنتا، اس لیے اس سے قرآن خراب ہو جائے گا، معاذ اللہ، اس میں تحریف ہو جائے گی۔ یہ تو مفہوم یہ ہوا کہ جن کے سامنے اترا تھا ان کے پلے تو کچھ نہیں پڑتا تھا، 1400 سال کے بعد کے لیے اللہ نے یہ معمہ رکھ دیا کہ کوئی غامدی پیدا ہوگا، کوئی غلام پرویز پیدا ہوگا، پھر حل ہوگا۔ قرآن نہ ہوا، مذاق ہوا۔ قرآن اللہ پاک نے بالکل ہدی للناس ایسا صاف پدرا، امیین اور پڑھ جنگلی بھی جانتے تھے کہ یہ کیا معنی لیتا، اس لیے یہ سائنس جو نکالتے ہیں طاہر القادری صاحب، یہ نہیں چاہیے، یہ قرآن پاک پر کوئی احسان نہیں، ظلم، کہ ایسے معنی آپ نکال رہے ہیں جو کسی کے خواب و خیال میں نہیں۔ اگر ایسی باتیں پہلے نکال کر دکھاتے، لوگوں کی تحقیق سے پہلے کہ مسلمان پہلے لکھتے کہ یہ قرآن بتا رہا سائنس، پھر تو معجزہ ہوتا۔ کافر کوئی چیز نکالتے ہیں، بعد میں آپ کو بھی سوچتی ہے کہ قرآن کو پیچھے اس کے لگا دے، کوئی نہیں، یہ چھوڑیں دھندا، سیدھے سادے معنی لیں، اور ان سے انشاءاللہ جو اس کے لیے قرآن اترا نا کہ اللہ تعالیٰ کی پہچان کرائے، موت کے بعد کی دنیا کا پتہ دے، رسول کا وہ ان سادے معنوں سے ہی ثابت ہو جائے گا، کوئی ایسی آپ کی فلسفی اور دانش مندی بڑی کی ضرورت نہیں۔ وہ امیین اور عرب کے ان پڑھ جو سمجھتے ہیں اس سے ہی سارے مسئلے حل ہوں، جو اصل غرض ہے قرآن۔ تو بروج صرف بڑے بڑے ستارے اور کچھ نہیں۔ دوسری بات کیا، یہی سوال تو تھا یہ کہ وسیلہ ہو، برج ہو، کوئی بھی ہو، یہ دوسری کتابوں میں جو آپ سنتے ہیں نا، اردو وغیرہ میں پڑھتے ہیں، یہ معنی لے کر نا عربی زبان کی کتاب پڑھیں، عربی لغات دیکھیں گے، قرآن جو جس زبان میں اترا وہ کے معنی لیتے تھے، یہ بعد میں جو اس طرح چل پڑیں، یعنی جزاکم اللہ خیر۔ مولانا ایک ہمارے پاس سوال موصول ہوا ہے کہ امام جلال الدین سیوطی کی ایک کتاب تاریخ الخلفاء کے حوالے سے جی بھائی نے اس کا ایک اقتباس لکھا اور آپ سے وضاحت طلب کی ہے۔ کیا ہے؟ وہ مروان ابن الحکم کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر لعنت فرمائی تھی، اور ساتھ ہی یہ بھی فرمایا تھا کہ اسے مدینہ سے اتنے فرسخ دور نکال دیا جائے۔ اب بھائی کا سوال یہ ہے تو پھر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں کیوں مدینہ منورہ کا گورنر بنایا تھا؟ اس میں یہ بات جو ہے نا کہ رسول کریم علیہ السلام نے مروان پر لعنت دی تھی اور اس کے بارے میں حکم دیا تھا کہ اس کو نکال دیا جائے، یہ بات جو ہے بالکل غلط ہے۔ مروان اتنی عمر کا نہیں تھا حضور کے زمانہ میں، چھوٹا بچہ تھا، اس کو نہیں آپ نے نکالا، نہ اس پر لعنت کی، نہ جو کہتے ہیں وہ قرآن میں لکھنے پر لگا ہوا تھا اس نے آل مروان لکھ دیا، سب افسانے ہیں، بالکل خواب کی حالت میں سوئے ہوئے نشے میں یہ باتیں کرتے ہیں۔ مروان تو آپ کی وفات کے وقت 8-9 سال کا بچہ تھا، اس نے قرآن کیا لکھنا تھا، نہ حضور نے اس کو نکالا، نہ اس پر لعنت کی، یہ باتیں نہیں تھیں۔ یہ 3 آدمی بالکل ایک قسم کے ہی ہیں، مختار، مروان اور زیاد، یہ 8-9 سال کے تھے حضور کے زمانہ میں، آپ سے ملے نہیں مگر پیدا ہو چکے تھے، اور ان تینوں کی ہسٹری آپ پڑھتے ہیں، عجیب و غریب ہی ہے، بعد میں کوئی برا ثابت ہوا، کوئی کسی طرح کا ہوا۔ مختار، زیاد اور یہ مروان۔ زیاد سے مراد زیاد ابن زیاد ابی، ابن ابی ہے جڑا جس کو معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنا بھائی بنا دیا۔ تو یہ 3 لعنت اس کے باپ پر کی تھی، اب اس کو بھی چھپانے کی کوشش لوگ کرتے ہیں، جس طرح یہ غلط ہے نا کہ مروان پر لعنت کی تھی، اس طرح جو ہے نا کہ آپ نے حکم پر لعنت کی تھی اس کے باپ پر، وہ بالکل ٹھیک ہے، صحیح جید سندوں کے ساتھ ہے کہ لعن اللہ الحکم وما ولد، اس میں یہ آ جاتا ہے کہ حکم پر بھی اللہ کی لعنت ہے اور اس کی اولاد پر بھی لعنت ہے، نکلے یہ بھی ایسے ہی، تو حکم پر کی ہے، اس کو نکالا تھا آپ نے۔ تو یہ بھی جو کہتے ہیں آپ نے کہا کہ ہر خلیفہ جو آئے اس کو اور اتنا دور بھیج دے حضرت، یہ بھی بات ساتھ بڑھا دیتے ہیں نا، نہیں ایسا نہیں کہا، صرف آپ نے اس کو نکال دیا کہ تو میرے ساتھ نہیں رہ سکتا، طائف میں نکال دیا تھا، وہاں ہی رہا۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے یہ سمجھ کر، وہ نیک تھے، بہت شرمیلی طبیعت کے تھے، چچا تھا سگائی ان کا، انہوں نے کہا بوڑھا ہو گیا اب یہ کیا کرے گا، چلو واپس بلا لیں۔ یہ بھی جو کہا جاتا ہے نا کہ حضرت عثمان رضی اللہ نے کہا تھا حضرت ابوبکر سے، حضرت عمر سے رضی اللہ عنہ کہ حضور سے میں نے اجازت لے لی تھی کہ اس کو واپس بلا لیا جائے، اس لیے آپ بلا لیں، مگر وہ نہیں مانے۔ یہ بھی کہانی جھوٹی ہے کہ اگر اجازت لے لی ہوتی تو حضور خود ہی کہہ دے، اجازت کی کیا دے، اپنے دور میں کہہ دیتے آ جائے واپس، یہ کوئی لمبا چوڑا کام تھا کہ امریکہ سے بلانا تھا۔ اور دوسرا جو کہ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر سے کہا
حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے اجازت لے لی، وہ بھی نہیں مانے، یہ تو اور معاملہ خراب ہوا کہ حضور کی بات پیش کی، اگر وہ سمجھتے ہیں کہ عثمان جھوٹ بول رہا ہے یہ بھی معاملہ خراب۔ دیکھیں کیسا تیر چلایا ہے کہ سارے مجروح ہو جائیں۔ اگر یہ سچ بول رہا تو ابو بکر عمر گئے کہ رسول اللہ نے اجازت دیا، آپ کیوں نہیں بلاتے؟ اور اگر جھوٹ بول رہا چچا کی خاطر تو عثمان رضی اللہ عنہ گئے، تو یہ ساری باتیں غلط ہیں۔ یہ نہیں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا نہ کوئی اجازت لی تھی، اپنے دور میں انہوں نے سمجھ کر کہ یہ کوئی شرعی حکم تو نہیں ہے کہ ایک آدمی کو اگر نکالا گیا تو یہ دین تو نہیں کہ نکالا ہی رہنے دیا جائے اس کو، اگر وہ دیکھا جائے کہ اب بوڑھا ہو گیا یا اس سے کوئی خطرہ نہیں تو حق میں وقت برا بھی سکتا، ٹھیک ہے، یہ بات قانوناً شرعاً کوئی نجائز تو نہیں، مگر نتیجہ خراب نکلا۔ آپ نے جو سوچا تھا وہ نہ نکلا، وہ بعد میں بھی آیا، اس نے شرارتیں نہ چھوڑیں، بچے دونوں جو تھے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ان کو بیٹیاں دے دی، مروان کو بھی ایک دے دی، ایک حارث کو دے دی، حکومت بھی ان کے سپرد کر دی اعتماد کر کے کہ یہ میرے اپنے ہیں، میرے ساتھ اچھا رویہ رکھیں گے، مگر وہ وہی نکلے جو حضور نے کہا۔ اب اس پر علامہ البانی صاحب نے بہت تفصیل سے لکھا یہی کہ یہ امام ذہبی اور ابن حجر نے جو کیا نا کہ جانتے ہوئے کہ یہ لعنت کی ہے، مانتے ہیں کہ مگر چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں اگر یہ سمجھتے ہو کہ حضرت عثمان کا تجا چھپا رہا ہے تو لوگ اسی لیے تو دین سے متنفر ہوتے جا رہے ہیں کہ حدیثوں کے ساتھ انہوں نے مذاق بنایا ہوا کہ جب دیکھتے ہیں خلاف ہے بنا کے چھپا دیتے ہیں، کیوں تم یہ کرتے؟ جو برا نکلتا رہے، پوری تفصیل سے اس پر لکھا کہ حکم اور اس کی اولاد پر حضور نے لعنت کی، وہ سب اکٹھے کر دلیلیں دی ہیں۔ مولانا تھوڑی سی بات آپ کے کاٹتے ہیں، لعنت کا سبب کیا تھا وہ تھوڑی سی وضاحت لعنت کا سبب جو تھا نا وہ تو اللہ کو پتا، اس کے رسول کو، مگر بظاہر جو باتیں نظر آئی ہیں، ایک تو اس نے نامراد نے یہ کام کیا کہ رسول اللہ کی جو پرائیویسی تھی نا، حضور اپنی بیویوں کے ساتھ، اس نے جھانکتا ہوا بھی پایا گیا۔ حضور نے کہا کہ اگر مجھے پتہ چل جاتا میں مارتا کنگھی تیری آنکھیں نکال دیتا، یعنی ایسی حرام زدگی کہ رسول اللہ اپنی بیویوں کے ساتھ تنہائی سوراخوں میں سے دیکھتا۔ اور پھر یہ بھی دیکھا گیا کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل اتار رہا تھا، حضور چل رہے تھے، یہ بعد میں بالکل اسی طرح چلنے کی کوشش کر کے نا مذاق کر رہا تھا، اور یہ بھی ہوتا تھا کہ جو حضور اپنے ساتھیوں کے ساتھ فیصلے کرتے علیحدہ وہ کسی طرح اسے پہنچ جاتے، یہ منافقوں تک پہنچا دیتا۔ یہ ساری تفصیل امام ابن عبد البر نے یاد ہے۔ تو بہرحال کوئی ایسا خطرناک قصور تھا اس کا جس کی وجہ سے آپ نے بڑے بڑے مجرموں کو چھوڑ دیا، مگر اس کو کہا نہیں یہ مدینہ میں نہیں رہ سکتا، یہ باہر نکال۔ تو اس کا ہی بیٹا پھر مروان، جس کو ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ صاحب ہم لکھتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی کا قتل کا اسباب تو وہی بنا، اس نے بدماشی کی، جعلی خط لکھا، حضرت عثمان رضی پکڑے ہوئے، اب بھگتنا انہیں بیچاروں کو پڑ، بالکل اسی کی شرارتوں سے نا آپ کا بھی وہ انجام ہوا۔ یعنی آپ نے اس بات کی تصحیح فرما دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مروان کے بارے میں لعنت والی بات نہیں کہی تھی، ضمناً آ جاتی ہے۔ ہاں ضمناً آ جاتی ہے، کہا کہ حکم پر اور اس کی اولاد پر لعنت۔ اب کئی کہتے ہیں اس کی اولاد میں تو عمر بن عبدالعزیز بھی پیدا ہوا، آپ رسول اللہ کے ساتھ کیوں مٹھٹھا کرنا چاہتے؟ ماں ولد، یہ جو بعد میں پوتے پوتیاں قیامت تک، یہ تو مجادن اولاد کہلاتے، اصل اولاد تو جو آدمی کی پشت ہے، جو اس کے بطن سے نکلے تھے نا پشت سے، ان کی بات ہے عبدالعزیز کی، اور یہ وہ واقعی دیکھ لیں وہ نہیں اچھے نکلے، ان کا معاملہ خراب ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ مولانا ہمارے پاس ایک سوال بھائی امیر حسین صاحب نے بھجوایا ہے، جی، اور انہوں نے ایک حدیث مبارکہ کا حوالہ دیا اور اس کی وضاحت طلب کی ہے کہ وہ کس رتبہ کی حدیث ہے۔ وہ انہوں نے لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ آسمان پر ستاروں کی مانند ہیں، جو کوئی کسی ایک بھی ستارے کو پکڑ لے گا اس کو روشنی ملے گی۔ اور ان کا سوال یہ کہ اس حدیث کی وضاحت اور حوالہ بتا دیں، اور نیز یہ بتا دیں کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ بالکل یہ روایت نا زبان رض عوام اور علماء بھی ممبروں پر بیان کرتے رہتے ہیں، صحابی کا نجوم بہت مشہور ہے، مگر جتنی مشہور اتنی جھوٹی، کوئی اس کی حقیقت نہیں، نہ حضور نے فرمایا نہ یہ صحیح ہے، موضوع قسم کی یہ روایت ہے، اور ہے بھی بالکل عملاً بھی غلط۔ ایسے ایسے کام ہوئے صحابہ سے کہ آدمی ان کی پیروی کر ہی نہیں سکتا، کسی سے زنا ہوا، کسی نے شراب پی ہے، کون وہ کام کرے؟ دین کے ساتھ ٹھٹھے کرتے ہیں لوگ، یہ باتیں صحیح نہیں، بالکل۔ ایک حدیث مسلم شریف میں، اس میں ہدایت کی بات نہیں، ویسے آپ نے فرمایا کہ میں صحابہ تمہارے لیے امن، جب تک میں ہوں نا تم فتنہ سے بچے، جب میں فوت ہو جاؤں گا تم فتنوں کا شکار ہو جاؤ گے، تم جیسے آسمان کے ستارے گر جاتے ہیں تو تباہی ہو جاتی ہے، جب تمہاری صف گئی بعض والے اور زیادہ فتنوں ہو، تو باقی واقعات سے ثابت ہوا، ہدایت کی بات نہیں، پر میں امن
امن ہے میرے سبب سے تمہارے لیے، تمہاری وجہ سے پچھلی نسلوں کے لیے، جب ختم ہوتے جائیں گے جو دور آئے گا بدتر سے بدتر آتا ہے۔ ہدایت کے لیے طاہر صاحب آپ بے فکر ہیں، طاہر ہدایت کے لیے اللہ کے رسول کافی، بس اور کوئی ہدایت کا سرچشمہ نہیں۔ نیک ہو سکتے ہیں، اچھے ہو سکتے ہیں، مگر کیا گارنٹی ہے، کبھی غلط بھی ہوتی ہیں باتیں۔ ایک رسالہ جو سیدہ تعظیمی کے رد میں لکھا مولانا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ نے، اس میں یہی لکھا آخر میں، جب لوگ کہتے تھے کہ خواجہ نظام الدین کے بارے میں آتا، بابا فرید الدین کے کہ وہ سجدے وغیرہ کراتے تھے، تو پہلے تو انہوں نے کہا یار حدیث کی کتابوں میں لوگ ملاوٹ کرنے سے باز نہیں رہے، ان تذکروں کا کون محافظ بیٹھا تھا، الماریوں میں بند پڑے تھے، جس نے دو جی چار لکھ لیا، کوئی ہے گارنٹی کہ یہ اصل ہے کتاب میں؟ دوسرا اگر اصل بھی ہے تو آخری بات یہ لکھی کہ ہر مسلمان کے علم میں کہ سوائے نبی کے عصمت کسی کو حاصل نہیں، اس لیے کوئی امام ہو، صحابی ہو، لفظ لکھا کہ کوئی صحابی بھی ایسا نہیں جس سے کوئی نہ کوئی قول ایسا نہیں صادر ہوا، بات ایسی نہیں کہی کہ اگر آج کوئی کرے تو سیدھا دوزخ میں جائے گا، مگر صرف اس لیے کہ پہلے کو ہم نہیں کچھ کہہ سکتے، اس کو علم نہیں تھا، وہ معذور ہے۔ اب جو عمل کرے گا جہنمی، شریعت مطہرہ حاکم ہے لوگوں پر، لوگ اس پر حاکم نہیں ہیں۔ وہ رسالے کے یہ صفحے چھپا کر ماننا چاہیے کہ بس یہی حقیقت، مانو کہ نبی حاکم ہے لوگوں پر، اس پر کوئی حاکم نہیں، نہ کوئی صحابی، نہ امام، نہ سب آپ کے تابع ہیں۔ اچھی باتیں جو ان سے ہوئی ہیں وہ لے لیں گے، جو نہیں اچھی ہوں گی چھوڑ دیں گے، برا بھلا نہیں کہیں گے کہ نہیں غلطی ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ یہ سورۃ کہف کے اندر اللہ تعالیٰ نے دو آدمیوں کا قصہ بیان کیا ہے، اور جس کا باغ تباہ ہو جاتا ہے اس کے حوالے سے بھائی نے سوال لکھا ہے کہ وہ بندہ یہ کہتا ہے کہ ہائے میری کمبختی، کاش میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک نہ ٹھہراتا۔ اب سوال یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ بھائی کہتے ہیں کہ سوال یہ ہے کہ جو اسباب پر بھروسہ کرتا ہے یا اپنے مال پر اتراتا ہے تو یہ تو شرک ہے، یعنی مادہ پرستی کا شرک میں شمار ہوتا ہے۔ تو بھائی نے آگے جا کے تعلیق یہ چڑھائی ہے کہ اس طرح تو پھر ہم سب شرک کے اندر مبتلا ہیں، وضاحت فرما دیں۔ بہت اچھی بات ہے کہ وہ باغ والے کا جب باغ ویران ہو گیا نا، پہلے تو فخر سے کہتا تھا نا، اپنے ایماندار ساتھی سے، غریب سے کہتا تھا کہ تم لوگ باتیں کرتے رہتے ہو، قیامت آئے گی، یہ ہوگا، پہلے تو یہ باغ کیسے ویران ہو جائیں گے، اس میں نہریں بہہ رہی ہیں، اتنا بارونق باغ ہے، یہ برباد ہو سکتے ہیں؟ اور بالفرض اگر ہوں گے بھی برباد، تو جو اللہ مجھے یہاں یہ چیزیں دے رہا وہ مجھ پر خوش ہے جو دے رہا ہے۔ اس سے پتہ چلا اگر وہ دنیا اگر آئی تو وہاں بھی میں ہی بہتر حالت میں ہوں گا۔ اگر تم اتنے اچھے اللہ کو لگتے پیارے ہوتے تو یہاں بھوکے کیوں مر رہا ہے؟ یہ ہے یہ مادہ پرست لوگوں کا ذہن، ان کو اگر یہاں کچھ کارخانے ملے ہوئے دولت تو یہ اللہ کے لاڈلے ہیں، سمجھتے نہیں کہ یہ دور جو ہے نا یہ نتائج کا نہیں، یہ اب ہم امتحان سے گزر رہے ہیں۔ کوئی بچہ نیچے بیٹھ کر مٹی پر بیٹھا پرچہ حل کر رہا، ایک کرسی پر بیٹھا پنکھوں کے نیچے کر رہا امیر کا بیٹا، کیا فرق ہے؟ یہ تو اب دیکھنے فرق ہے نا، جب پرچے لے لیے جائیں گے پتہ تو پھر چلے گا کہ اگر وہ خاک نشین نے مٹی پر بیٹھے نے پرچہ اچھا حل کیا تو وہ وظیفہ لے جائے گا، یہ امیر کا بیٹا روتا گھر کو آئے گا پتہ وہ ہوگا عالم جزا کا۔ اب ہے امتحان میں، مگر یہ نامراد یہی سمجھتے ہیں کہ ہمیں یہاں جو ملا ہوا پتہ چلتا کہ ہم پر اللہ کا فضل ہے، فضل بھی کہتے پھر بھی بات ہوتی نہیں، یہ قارون کی طرح کہتے ہیں ہم میں قابلیت تھی، کوئی خوبی تھی تو دیا نا، انما اوتیت علی علم عندی، میں مہارت تھی، میں کاروبار سمجھتا تھا تو اللہ نے دیا، یعنی یہ اس کو استحقاق سمجھتے۔ شرک یہ کہتے ہیں کہ ہمارا حق بنتا تھا، رائٹ، میں محنت کرتا تھا، میں کہا مجھے ملنا ہی چاہیے تھا، یہ تو مطلب یہ نکلا نا کہ پھر خدا نے مہربانی نہیں کی، حصہ تھا تیرا جو ضرور اس کو دینا پڑنا تھا۔ اس لیے اللہ کہتا جو کہے نا کسی چیز کو کہ یہ احسان نہیں اللہ کا، یہ میرا حق تھا، اس نے اسی طرح کا شرک کیا جس طرح بت کو سجدہ کرنے کہ وہ میری خدائی میں شریک ہوگا، کہ میرا اس میں پارٹ تھا اللہ کو دینا، یہ بالکل شرک ہے۔ اس لیے جو کہتے ہیں نا اللہ شرک نہیں بخشے گا تو سمجھ لیتے ہیں کہ قبر پر کو سجدہ نہیں کرتے، انہوں نے دین تباہ کیا۔ باقی شرک جو ہے بڑا دائرہ کھلا، یہ نفس پرستی جو ہے میں کہ میری قابلیت کا یہ نتیجہ، یہ اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ بیان فرمایا، سورہ فجر میں بھی یہی کہا کہ یہ انسان نامراد یہ کرتا کہ اگر نعمت ملتی ہے فاکرمہ، اللہ پاک میں وَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، اگر اللہ کو مہربانی فرماتا عزت دیتا تو کہتا میرے رب نے مجھے عزت دی۔ اب بات تو کہ اللہ کہتا میں نے عزت دی تو اس نے کہہ دیا تجھے کیا غلط کہا؟ نہیں، یہ کہتا کہ میری عزت کرنی لازم تھی خدا پر، اس لیے کی ہے تو احسان نہیں کیا، میرا حق بنتا تھا۔
اور جب تنگی ہوتی ہے یقول ربی ہان، تنگی آ جاتی ہے تو کہتا ہے میرے رب نے میری بےزتی کی ہے، میں تو اس لائق نہیں تھا، میرے ساتھ زیادتی کی۔ تو یہ بنتا ہے کہ میرا حصہ ہے خدا کی بادشاہی میں، فضل نہیں مانتا۔ فضل ہے کہ بنتا وغیرہ کچھ نہیں تھا، مجھ سے قابل چلتے پھرتے ہیں، مگر صرف اللہ تعالیٰ نے مہربانی فرمائی۔ اور اگر کہے کہ میرا حق بنتا تھا، یہ شرک ہے، بالکل یہ تو میرا حصہ تو دینا تھا خدا کو۔ تو اللہ نے یہی بات کہی، ورنہ باقی اس میں بظاہر اس نے کوئی بت نہیں پوجا، کسی غیر کو نہیں پکارا، مگر یہی کہا کہ یہ جو ملا میری خوبیوں کی وجہ سے ملا، استحقاق بنا لیا۔ استحقاق۔ تو جو استحقاق کہے گا وہ مشرک، جو کہے گا استحقاق کوئی نہیں بھائی، بڑے کرتے ہیں میرے سر پر کوئی سرخاب کے پر نہیں چاہیے، صرف رب کی مہربانی ہے، وہ ٹھیک رہے گا۔ جو فضل مانے گا وہ موحد، جو حق مانے گا کہ کیوں نہ اللہ دیتا، میں اسی قابل تھا، ہاں، وہ مشرک۔ جزاکم اللہ خیر۔ مولانا ایک اور تحریری سوال ہمارے پاس ہے، اور بھائی نے لکھا ہے کہ کیا جتنا ایمان زیادہ مضبوط ہوگا اتنی ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس انسان پر آزمائشیں آئیں گی؟ کیا یہ بات درست ہے؟ ہاں، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ آزمائشیں کرتا اپنے بندوں کی، صرف منہ سے کہہ دینے پر نہیں جنتیں دے دیتا، پرکھتا۔ اس میں یہی کہا کہ سب سے زیادہ سخت امتحان انبیاء کا ہوتا ہے علیہ السلام، پھر جتنا جتنا کوئی نبیوں کے قریب ہوتا ہے اتنا اس کا سخت ہوتا ہے، جیسے جیسے پیچھے ہٹتا جاتا اتنا ہی نرم، جتنی اعلیٰ ڈگری کو چاہتا ہے اتنا ہی زیادہ اس تک کا ٹیسٹ لیا جاتا ہے۔ یعنی واقعی ایمان جو ہے وہ پرکھا جاتا ہے اور اس کے مطابق انسان کو اللہ نے قرآن میں بھی کہا کہ کیا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ منہ سے کہہ دیں گے ہم ایمان لائے تو چھوڑ دیے جائیں گے، جس طرح میں نے پہلوں کو تپا کر دیکھا آگ میں بھون کر، اس طرح نہیں پرکھوں گا۔ صاف کہا کہ بالکل میں ننگے کروں گا کہ یہ سچے ہیں جھوٹے۔ بڑے بڑے امتحان آ جائیں گے، ایسے ایسے کسی وقت تو چیخیں نکل جائیں گی کہ اب کیا بنے گا، پہاڑ ہمالیہ گر گیا سر پر، کوئی معاشی پریشانی، کوئی کنبہ ہی اجڑ گیا۔ اسی لیے تو حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ اللہ نے بیان کیا کہ نعم العبد انہ اواب۔ بھائی ایوب کو دیکھو علیہ السلام، انا وجدناہ صابرا، ہم نے اس کو صابر پایا، بڑا امتحان کیا مگر وہ ثابت کرنے نکلا۔ اب اس سے بڑا امتحان کیا تھا کہ بس بچے مر گئے، مال مر گیا، بہت مال تھا، بیل تھے، بھیڑیں تھیں، بکریاں تھیں، گائیں تھیں، ہزاروں، اور ملازم جنگل میں چرا رہے، انہوں نے آخر کا سب مر گئے۔ بیٹے ایک جگہ بیٹھے کھانا کھا رہے تھے، دعوت پر مکان گرا، سب ختم ہو۔ اور آخری بات پھر ابلیس نے کہا کہ نہیں، یہ جو شکر کرتا رہتا ہے اس کو آپ نہیں تکلیف پہنچی، مجھے اجازت دے کہ اس کو دکھ دوں۔ تو اللہ نے کہا ٹھیک۔ پھر سر سے لے کر سارے جسم پر پھوڑے ہو گئے، خارش کرتے رہتے، راکھ پر بیٹھے رہتے، سوا ملتے رہتے، مگر کہا ہر وقت ہی جیسے اللہ کہتا ہے انا وجدناہ صابرا، ہم نے بڑا آزمایا مگر ہم نے اس کو صابر پایا۔ بالکل ہم نے جانچ لیا، کسی موقع پر بے صبری نہیں کی، نعم العبد، بہت اچھا بات۔ تو ہے معاملہ یہی تھا جیسے تھا بائبل میں آتا کہ جب خبر ملی نا تو حضرت ایوب علیہ السلام سجدے میں گر جاتے اور یہی کہتے خداوند نے دیا اور خداوند نے لے لیا، خداوند کا نام مبارک۔ حمد ثنا کرتے رہے کہ کیوں اس کا گرا کرو، کیا میرا تھا جو لے گیا، اس نے دیا تھا، اگر واپس لے گیا تو، مگر شاید بہت مشکل ہے، کہنے میں آسان ہے، امتحان بڑا سخت ہے۔ اللہ نے اس کا حوالہ دیا قرآن میں کہ ایوب کو یاد کرو، بس ربنا ایوب، ہمارے بندے ایوب کا۔ اللہ جب اپنے پیارے نبیوں کا ابدانہ کہتا ہمارا بندہ، تو امتحان کے پاس کہ بندے تو وہ ہیں، تم کیا بندے، ذرا سی آزمائش آتی ہے تو بس منہ موڑ جاتے ہو کہ ہم نہیں مانتے، اتنی دیر ہو گئی دعائیں کرتے ہیں، نمازیں پڑھیں، ہمیں تو کچھ نہیں ملا۔ وہ تھے جو اتنے رگڑے لگے مگر نہیں، منہ نہیں موڑا، ہر حال میں وہ خدا کی طرف۔ مولانا اس وقت عبادات کے حوالے سے ایک بہت ہی بری بات یہ ہے کہ ہم سودے بازی کے طور پر تسبیح، ذکر، اذکار، نماز یا تلاوت قرآن کریم کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اگر تلاوت کریں گے تو کاروبار کے اندر برکت یا گھر بار کے اندر برکت یا الجھا ہوا کوئی معاملہ جو ہے وہ سلجھ جائے گا۔ تو کیا یہ طریقہ کار دین کے حوالے سے درست ہے؟ نہیں طاہر صاحب، اسی لیے ان عبادتوں میں کوئی روح نہیں رہی، نہ ان کا کوئی اثر نظر آتا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے بھی کاروباری معاملہ کرتے ہیں کہ وہ یعنی آپ کسی کو وظیفہ بتاتے ہیں نا تو پہلا سوال یہ کرتا ہے کتنے دن پڑھنا ہے، کتنے دن پڑھنا، یعنی اللہ میاں کو حکم نامہ کو جاری کرنا کہ وہ کرے، درخواست نہیں کہ محنت سماجت ہے، مالک خود بہتر جانتا کرنا ہی۔ ہاں
تو زاہد اقبال صاحب نے آپ کے جواب پہ ایک سوال بھیجا ہے کہ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ آزمائش ہے یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا کے طور پر ایسا ہے؟ نہیں زاہد اقبال بیٹا، یہ پتہ نہیں چل سکتا. اب دشمن تو کہیں گے کہ یہ اپنے گناہوں کی وجہ سے پکڑا ہوا، وہ شماعت سے ادا کریں گے، جس کو حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تلواراں کا زخم جو ہے نا یہ سہ لینا آسان ہے، مخالفوں کے یہ جو ہے نا ہنسی ٹھٹھا کہ وہ شماتت کرتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں کہ اچھا پکڑا ہوا، یہ بہت تکلیف دہ بات ہوتی ہے. اس لیے ایک طرف تو وہ تیر چلائیں گے، دوسری طرف یہ بیچارہ مصیبتوں میں تو پکڑا ہوا. فیصلہ تو یہ خود ہی کر سکتا، کوئی نہیں کر سکتا. یہ اپنے آپ پر نظر ڈالے، اپنا خوب محاسبہ کرے کہ مجھ سے کوئی ایسا کام تو نہیں ہوا جس سے اللہ ناراض ہو گیا. اگر یہ ہے پھر تو ہے یہ تنبیہ، اور اگر میں تو بہرحال دین پر چل رہا ہوں اللہ کی توفیق سے، تو پھر آزمائش ہے. اس کا فیصلہ کوئی بندہ نہیں دوسرا کر سکتا، یہ اللہ جانتا ہے یا وہ آدمی خود فیصلہ کر سکتا. جزاکم اللہ خیر. مولانا پروگرام کے حوالے سے ایک بھائی نے سوال بھجوایا ہے کہ پہلے ایسا ہوتا تھا کہ دینی سوالات کے ساتھ ساتھ کچھ روحانی مسائل کا بھی آپ حل بتا دیتے تھے تو سی ڈی بن جاتی تھی، تو افادہ عام کی خاطر کم از کم فیصلہ آباد یا جو لوگ بھی سی ڈی خریدتے تھے یا لیتے تھے ان تک وہ بات آپ کی پہنچ جاتی تھی. اب چونکہ آپ صرف جمعرات کا دن مختص کیا ہے تو کیا ایسا ممکن ہے کہ کچھ وظائف آپ درمیان میں بتاتے رہیں؟ نہیں، میری طرف سے تو سارا پروگرام ہی وظائف کے لیے رکھ لیں، مگر آپ دیکھیں گے تو 7 دن بیچارے منتظر رہتے ہیں کہ ہم کوئی دین سیکھیں. ہم اگر وظائف کا دھندا ہی شروع کر دیں جیسے استخارہ چل رہا ہے تو کیا فائدہ ہوگا؟ پھر یہ پروگرام جو ہے اس کی برکت تو جاتی رہے گی. جب وقت دے دیا کہ اتوار کا دن یا وہ جمعرات کا دن اور یہی نمبر آپ پوچھتے رہیں، وہاں مسجد میں آ جائیں، وہاں بیٹھا ہوتا ہوں ویسے پوچھ لیں، وہ عمل کے لیے رکھ لینا، عبرت وظیفوں کے لیے. یہ تو کریں نا کہ لوگ جو ہیں دینی مسائل پر کچھ اطمینان چاہتے ہیں ان کو موقع دیں. میرے خیال میں تو یہ جو ہو رہا ہے یہی ٹھیک ہے، ایسے ہی ہونا چاہیے. یہاں بھی کمی رہ جاتی ہے. صحیح بات. فتاوی آن لائن اسلامی تعلیمات کا پروگرام آپ کی خدمت میں ہر اتوار کے روز عصر تا مغرب پیش کیا جاتا ہے. اللہ دین کے حوالے سے، معاشی اور معاشرتی مسائل کے حوالے سے آپ کوئی بھی سوال ہم سے پوچھنا چاہیں تو ہمارا ٹول فری نمبر نوٹ کر لیجئے 08001117777. اور بہنوں اور بھائیوں سے ایک اور گزارش بھی ہے کہ اپنا سوال کاغذ پر لکھ لیا کریں، اور حوالے کے لیے یا وضاحت طلب بات کے لیے یا مولانا جو بات فرمائیں اگر لکھنی درکار ہو تو کاغذ اور قلم آپ کے پاس ہونا ضروری ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور اعلان بھی ہم کرتے چلیں کہ اگر روحانی مسائل کے سلسلہ میں کہ اولاد کا نہ ہونا، کاروبار کا نہ ہونا یا کچھ اور اس طرح کے مسائل، بے چینی، بے قراری یا جو بھی آپ کو مسائل درپیش ہوں، تو پھر جمعرات کے روز صبح 9 بجے سے 4 بجے تک آپ اسی ٹول فری نمبر پر کال کر کے ہمارے شیخ جو اس پروگرام میں آپ کی طرف سے آنے والی فون کالز اور براہ راست پوچھے گئے سوالات کے جوابات دے رہے ہیں، وہی آپ کو روحانی مسائل کا حل بھی بتائیں گے. جی مولانا، ہمیں ایک سوال بھائی عبد الرحمن کی طرف سے اور موصول ہوا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ مجھے آیت الکرسی کی تفصیلی تشریح درکار ہے، کیونکہ بعض اوقات مختصر بات تو ہوتی رہتی ہے لیکن ذرا تفصیل کے ساتھ آیت الکرسی کی وضاحت فرما دیں تو ہم آپ کے شکر گزار ہوں گے. جزاکم اللہ خیر. آیت الکرسی قرآن مجید کا وہ ٹکڑا ہے جس کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ سب سے اعظم آیت حضور نے اس کو بیان کرا کہ قرآن کی آیتوں میں سے سب سے اعلیٰ آیت جو ہے نا، ایسے تو اللہ کا کلام تھا مگر اس کو اعظم آیت کا. اور یہ پوچھا آپ نے سوال حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ وہی تم بتاؤ. تو وہی قرآن کے بہت عالم تھے، حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کی طرف سے وہی آئی کہ اللہ کے رسول آپ انہیں سورہ لم یکن الذین کفروا سنائیں. تو آپ نے بلا کر کہا کہ مجھے حکم ہوا تیرے سامنے یہ پڑھوں. تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول، اللہ نے میرے نام لیا؟ تو حضور نے فرمایا ہاں. تو وہ پھر خوشی سے رو پڑے، آنسو بہہ گیا ہو کے کہ میں اللہ کی نگاہ میں اس قدر کہاں. تو بھائی اتنے تو اسی لیے حضرت عمر نے اپنے زمانہ حکومت میں جابیہ ایک مقام ہے وہاں تقریر فرمائی. جب شام کا دورہ کیا تو وہاں لوگوں کو بتایا کہ یہ علم چاہتے ہو تو فلاں کے پاس جاؤ، یہ چاہتے ہو تو وہاں یہ بات فرمائی من اراد القرآن فلیات ابی، جو قرآن سیکھنا چاہتا ہے وہ ابی کے پاس جائے.
تو وہی سے حضور نے کہا کہ تم بتاؤ سوچ کر کہ قرآن کی سب سے بڑی آیت کون سی ہے؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول میرے علم میں سب سے اعظم آیت جو ہے نا آیت الکرسی، اس میں لفظ آتا ہے واسع کرسی و سماوات اس میں. تو حضور نے سینے پر ہاتھ مار کر کہا کہ ابو المنذر تجھے یہ علم مبارک. ابی ابن کعب کی کنیت تھی. ہاں ابو المنذر جو تھی ان کی کنیت. منظر بھی نام رکھا کرے نا، یہ نام جو فلم ایکٹریسوں کی وغیرہ چھوڑے خدا کے بندو. اگر کوئی بیٹا بیٹی دیتا ہے رب تو کوئی اچھے نام صحابہ اور صحابیات کرنے کو. منظر حضرت منظر بن زبیر بھی تھے، بہت صحابہ اور تابعین کے نام. تو آپ نے بنا ابو المنظر یہ علم اللہ تعالیٰ تجھے مبارک کرے. شاباش تو نے بالکل ٹھیک ہے. تو قرآن مجید میں کئی جگہ ایسی ہیں جہاں اللہ تعالیٰ کا بیان جو ہے نا بہت عمدگی سے ہوا. یہ بھی ہے سورہ جو ہے حدید اس کی شروع کی 6 آیتیں بھی ہیں، اور اسی طرح سورہ حشر کی آخری 3 آیتیں بھی ہیں. یہ تو ایسے مقام ہے نا کہ اللہ تعالیٰ بالکل اس طرح تصویر اس کی جو ہے نا فوٹو سامنے آ جائے. صرف یہ ہے کہ نظر نہیں آتا، ورنہ لفظوں میں جو بیان ہو سکتا ہے نا وہ سب اچھا ہوگا. ان کی مختلف شانیں آئی ہیں. یہ تینوں حصے آپ پڑھیں اور یاد کر لیں. ویسے بھی چاہیے کہ صبح و شام ان کو آپ میں دہرایا کریں. آیت الکرسی ہے، سورہ حدید کی 6 آیتیں ابتدا کی اور حشر کی آخری ہے. اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں صحیح جاننا اتنا ضروری ہے کہ آپ بس مختصر بات سمجھ لیں کہ جس کو اللہ کی سمجھ آ گئی نا اس کو نہ فقہ پڑھنے کی ضرورت نہ حدیثیں، اللہ سے ہی وہ مسئلے نکالتا جائے. عالم جو ہے نا آپ جو فتویٰ لائیں گے اس سے نکال لیں گے. اللہ صحیح سمجھ لیں. جب اللہ کے سمجھنے میں ٹیڑھ ہو جاتی ہے نا توحید گئی، آخرت برباد ہو گئی، رسول سمجھنے میں غلطی لگ گئی، شریعت سمجھنے میں سارا کام خراب ہو جاتا ہے. یعنی جو پہلا ہے نا نقطہ آغاز دین کا وہ ہے اول الدین معرفت. علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ دین کی پہلی اینٹ ہے اللہ کو صحیح پہچان. اسی لیے کئی نیک لوگوں نے کہا، دانشوروں نے، کہ تم مجھے صرف یہ بتا دو کہ وہ قوم جو ہے نا وہ اللہ کو کس طرح کا مانتی ہے، میں سارا بتا دوں گا. کہ وہ اس طرح تجارت کرتے ہیں، اس طرح حکومت کرتے ہیں، عدالتیں اس طرح کرتی ہیں، سارا نقشہ بنا دوں گا اور پھر دیکھ لینا واقعی ایسا کرتی ہیں. یا یہ بتا دو کہ وہ کیا کرتے ہیں، میں بتا دوں گا کہ وہ ایسے اللہ کو مانتے ہیں، ان کے ذہن میں اللہ اس طرح کا ہے. اللہ کو سمجھنا جو ہے یہ سمجھ لیں آپ پہلا سبق. جن لوگوں کا اللہ یہ ہے کہ جرم کرتے رہو وہ غفور الرحیم ہے، وہ یہی ہوگا نا. جیسے پاکستان میں پوری دنیا میں کرپشن ہو رہی، لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے حاکم وقت نے کیا کہنا، کچھ رشوت دے لیں گے، کچھ سفارشیں چل جائیں گی، سارا تباہ. اور یہی آپ دیکھتے ہیں کہ جو حرامی گناہ کر رہا اللہ غفور الرحیم ہے. اللہ ٹیڑھا ہو گیا نا، اللہ نہیں سمجھ میں آیا، سارا دین خراب. اگر اللہ صحیح سمجھ دے کہ وہ صرف غفور الرحیم نہیں ہے، عزیز الانتقام بھی ہے، اس کا عذاب بھی سخت ہے، بخشش بھی بڑی ہے. تو عذاب جہاں جہاں اللہ فرماتا دونوں اکٹھے. نبے عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم. لوگوں کو خبر دو کہ میں بہت بخشنے والا اور مہربان ہوں، اور یہ بھی بتا دو کہ میرا عذاب بھی دردناک عذاب ہے. جب ذرا بیلنس ختم ہوتا ہے سارا معاملہ ٹیڑھا ہو جاتا. عیسائیوں نے جو خدا مان لیا، بس اتنی غلطی ہو گئی کہ بس اس نے رحم کیا کہ یہ امنوں سے نجات نہیں پا سکتے، خود انسانی شکل میں اترا، ہماری جگہ وہ صلیب چڑھا، ہمیں بخشوا دیا. اب انہیں نیکی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ یہی ہے کہ بم برسائیں گے عراق پر بھی سارے، اور یہ مسیح کی خدمت ہوگی. ان کا خدا یہ آ گیا بخشوانے کے لیے. یعنی اللہ کو سمجھنے میں ذرا غلطی ہو گئی تو یقین جانے سارا دین جو ہے نا آسمان تک بھی جائے گا تو ٹیڑھا ہی جائے گا. یہی فرقے بنے، یہی گروہ بنے. تو آیت الکرسی اس پر ہی آپ نظر دوڑا لیں کہ اللہ تعالیٰ نے کتنے مغالطے دور کی. 6 ٹکڑے الگ الگ کر لیں اس کے. سارے بچے جو پوج رہے ہیں نا الگ، ایک پازیٹو ہے ہاں، دوسرا نہ نیگیٹو. ایک بات مکمل ہوتی. اللہ، اللہ کیا پورا فکرہ ہو اللہ، وہ اللہ ہے. ساتھ دوسری کیا بات، لا الہ الا ہو، اس کے ساتھ اور کوئی الہ نہیں. اور اللہ کیا ہے؟ اللہ بھی اصل میں ہے الالہ. الالہ آسانی سے ملا کر پڑھ لیا گیا اللہ. الہ تو سارے جس کو بھی کوئی پوچھ رہا الہ یہ عام ہے نکرہ، مگر الالہ اے گاڈ دی گاڈ، مخصوص خدا جو ہے اس کا نام ہو گیا اللہ. کہ باقی سب سچے جھوٹے جو بنائے ہوئے اللہ، یعنی صرف
جو ہے نا پکا، جس کو ساری دنیا مانتی، وہ الہ ہے، وہ لفظ بن گیا اللہ۔ تو پہلے فقرے میں فرمایا واللہ، یعنی هو الہ، الہ صرف ایک ہی ہے اللہ، لا الہ الا ہو۔ اس کو مکمل کرنے کا کہ اگر یہ کہنا کہ وہ الہ ہے تو لوگ کہیں گے ساتھ شاید چھوٹے موٹے فرمایا، نہیں، وہ الہ ہے، اس کے علاوہ اور کوئی الہ نہیں ہے۔ اب فکرہ کمپلیٹ ہو گیا، مثبت بھی اور منفی، کہ ہاں یہ ہے کہ اللہ ہی الہ ہے، اور دوسری بات کہ اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں۔ الہ کا ترجمہ کیا؟ کہ جو با اختیار ہے، جس کا اقتدار ہے، جس کی حکومت، سادہ بات، جس کی بادشاہی ہے۔ اللہ کہتا ہے یہ دنیا بنانے کے بعد کئی لوگوں کے میں نے سپرد نہیں کر دی، تم نے خود ہی محکمے بنا لیے ہیں کہ اب بجلی فلاں کے قبضہ میں ہے، اور آج فلاں دیتا ہے، رزق فلاں دیتا ہے، جھوٹ ہے سارا۔ میں ہی تنہا مالک مختار ہوں، میرا ہی اقتدار ہے، میں ہی مقتدر اعلیٰ ہوں، میرا ہی حکم چلتا ہے، میرے سوا کسی کا حکم نہیں چلتا، نہ فرشتوں کا، نہ انبیاء کا، نہ اولیاء کا، نہ کسی کا، یہ سارے اس کے بندے اور غلام ہیں، حکم اس کا ہے، صرف فرمان برداری۔ فرشتوں کی کیا حیثیت ہے؟ عباد و مکرم، وہ شریف غلام ہیں، لا یعصون اللہ ما امرهم۔ اگر گمراہ ہونے کی گنجائش تھی نبیوں ولیوں کے بارے میں تو لوگ خواہ مخواہ ٹھوکریں کھاتے پھر رہے ہیں، زندگی میں ایک دو بار ہو گیا معجزہ کوئی خدا بنا، اور فرشتوں کے بارے میں تو مغالطہ لگ سکتا، ہر وقت کام کر رہے ہیں، بارشیں برسا رہے ہیں، جانیں ڈال رہے ہیں، نکال رہے ہیں، سارا کاروبار ان کے ہاتھوں میں ہو رہا۔ اسی لیے ہندو لوگ کافر ہو گئے کہ دیوتا ہے، دیوتا جو فرشتے بنائے 33 کروڑ فرشتوں کو بنا، کہ اگنی دیوتا، یہ آگ کا فرشتہ، یہ وایو دیوتا، مغالطہ لگتا تھا کہ فرشتے کر رہے ہیں۔ دین نے اس مغالطے کو دور کیا کہ تم سچے ہو، مگر کیا نوکر کار کن ہیں، کار فرما نہیں، وہ مزدور ہیں، بھاگ کر کام کرتے ہیں، کرنا کیا اس میں دخل نہیں دے سکتے۔ لا یسبقون بالقول، وہ تو پہل کر کے اللہ کو مشورہ بھی نہیں دے سکتے کہ بارش برسانی چاہیے، نہیں، وہم بامرہ یعملون، وہ حکم پر عمل کرتے ہیں، ہوش سے بیٹھو گے۔ اس لیے یہ بات جو ہے کہ فرشتوں کے بارے میں وعدے کی، تو ایک آدھ مرتبہ ولی نبی سے دیکھ لیا خدا بنا بیٹھے، فرشتوں کے بارے میں کافر ہونا تھا تو ہوتے، مگر وہ بھی سمجھ لو کچھ نہیں کر سکتے، عاجز بندے ہیں میرے۔ تو پہلا فکرہ کہ اقتدار اعلیٰ کس کا ہے، کون حکومت کر رہا ہے؟ واللہ، نا والالہ، وہی صرف ہے حاکم، دوسرا کوئی حاکم نہیں۔ اور اس میں ایک معنی یہ بھی ذہن میں رکھیں، عربی لغت کے مطابق الہ میں ہی پر اسرار ہونا چھپا ہوا، یہ جو نا کہ میں بھی انگلی ہلاتا ہوں، کسی کو روٹی دے دو، جس کو یہ دھوکہ دینے کے لیے مولوی کہہ دیتے ہیں حکیم سے کیوں علاج کرا، یہ سارے ظاہری اسباب کہ آنکھوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ بیچارہ دوائی دے رہا، اس لیے ہم اس کو تنہائی میں آوازیں نہیں دیتے گا حکیم صاحب ہے میری مدد کر، جانتے ہیں کہ بیچارہ بے بس ہے ہماری طرح، اگر دوائی ہوگی تو دے دے گا، ورنہ وہ بھی ہاتھ کھڑے کر دے گا۔ مگر اللہ کی طاقت ہے پر اسرار، مسٹری ہے، ہماری عقل دنگ رہ جاتی کہ اللہ کیسے کر دے، نہ دوائی ہے نہ کوئی بادل ہے، بس کہہ دیتا ہو جا، یہ پاور جو ہے نا پر اسرار۔ اس کے لیے یہ لفظ یاد ہے، بے شک آج تشریح پوری نہ ہو مگر توحید واضح ہو جائے کہ کیوں دھوکے دیتے ہیں کہ تم لوگوں کے پاس جاتے ہو ہماری، یہ وہ مدد ہے، یہ ہم ہندوؤں سے کہتے ہیں ہمیں روٹی دے دو، عیسائی سے کہتے ہیں ہمیں گلاس پانی کرا دو، یہ پوجا، خدا کا خوف کرو۔ ایک بالا تر ہونا ضروری ہے، اقتدار بھی اس کے ہاتھ میں اور اونچا ہو، یہ بھی اس کے معنی میں عربی لغت میں کہ اونچا، اگر برابر کا یا نیچے، بلکہ ہم نفرت کرتے ہیں کہ یہ کتا چوڑا مگر علاج کرا رہا ہے، بالا تر مانے کہ بہت اونچا ہے، الہ تبر ہے۔ ایک پر اسرار مانے کہ یار کسی پر یہ راز نہیں کھولتا کہ یہ کیسے کر دیتا، یہ کن فیکون کہہ دیتا ہو جاتا۔ یہ جب مانیں گے نا کہ کسی بزرگ میں یہ پاور ہے کہ اسباب کی ضرورت نہیں، بس اس نے کہہ دیا ہو جانا، یہ کہنا خدا نے بھی دی ہے، مشرک ہیں آپ، خدا نے یہ کسی کو الاٹ نہیں کی، یہ صرف اس کے ہاتھ میں، جب وہ چاہتا ہو جائے۔ باقی جو ہے نا اللہ کسی وقت چاہے گا معجزہ ہو جائے گا، ورنہ نبی صاف کہے گا کہ لوگوں تم کہتے ہو یہ کر کے دکھا دو، دیکھ میں کیا کر کے دوں، قل سبحان ربی هل كنت الا بشر رسولا، میں تو ایک بشر رسول ہوں، میں کر سکتا ہوں، اللہ چاہے گا تو معجزہ اتار دے گا۔ کئی جگہ آیا کہ لوگ کہتے تھے عذاب لے آئی، فرمایا اگر میرے بس میں ہوتا تو اب تک معاملہ ختم نہ ہو جاتا، میں کچھ نہیں کر سکتا، فانتظروا، تم بھی انتظار کرو، میں بھی بے بس ہوں، مگر اللہ نہیں کہتا کہ میں بے بس ہوں، اس نے تو کہہ دینا اور ہو جانا۔ یہ طاقت ہے پر اسرار
جب اور اسی لیے جن میں کسی کے ذہن میں آ جاتا ہے کہ اس کے پاس یہ ہے اللہ، اسی کو ہم آوازیں دیتے ہیں، گھر بیٹھے بھی کانپتے رہتے ہیں کہ بزرگ بیڑا نہ غرق کر دیں۔ یہ مدد ہی اور قسم کی ہے، دھوکہ دینے کے لیے چالاک ملا کہتے ہیں یہ مدد کیوں لیتے ہیں، یہ مدد، وہ مدد تحت اسباب کوئی شاید وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری طرح محتاج ہے، اگر ہوگا کچھ پلے تو کر دے گا، ورنہ وہ بھی کہہ دے گا میں کچھ نہیں کرتا۔ میں نے کہا امیر حسین مجھے 10 روپے دو، اگر ہو گئے تو دے دے گا، ورنہ کہ ہماری ساری اس وقت تو میرے پاس کوئی نہیں۔ اللہ ایسا نہیں کرے، اللہ کیا ہے کہ ارادہ کیا انما امرہ اذا قضی امرا ان یقول له کن فیکون۔ یہ طاقت اگر کوئی کہنا کہ کسی مرحلے پر کسی کو مل جاتی نبی ولی کو، خالص مشرک، تو یہ جو ہے نا کہ اقتدار اعلیٰ، دوسرا بالا تر بہت اونچا سمجھے کہ پرے سے پرے آگے سے آگے چلتا جائے، اس کی شان نہ ابھی تک ختم ہو۔ تیسرا یہ کہ وہ خفیہ، یہاں بیان کر دو وقت شاید ختم ہو جائے، ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی یہ عبارت سب نوٹ کریں، آج کا درس سب کی ہے کہ آپ پڑھیں، العبادۃ عبارۃ عن الاعتقاد والشعور بین للمعبود سلطۃ غیبیۃ، یہ پر اسرار جو کہ پوجا کیا ہے، اس وقت تک ادب ہے، تعظیم ہے، جب تک آپ یہ نہیں سمجھتے۔ ٹھیک ہے، بزرگ کے نیچے بیٹھے ہیں، ادب، وہ ادب جب یہ آئے گا کہ اس کے پاس کوئی ایسی خفیہ طاقت ہے یقدر بہار النفع وضر، جس کی وجہ سے ہم نہیں سمجھ سکتے، یہ بیڑا غرق بھی کر سکتا ہے اور ہمارا نفع۔ فکل دعائیں و ثنائیں و تعظیم ینشا من ھذا الاعتقاد فہو عبادۃ۔ جب یہ مرحلہ آ جائے گا پھر آپ اس کے سامنے نیچے بھی بیٹھیں گے نا تو آپ مشرک ہو چکے۔ اور اگر ویسے سمجھ کے عاجز بندہ ہے، مگر ٹھیک ہے اللہ نے اس کو عزت دی، وہ ادب رہے گا۔ مگر اگر سمجھا کہ اس کے پاس کوئی ایسی پر اسرار مخفی طاقت جس کی وجہ سے یہ نفع و نقصان پر قادر ہے، یہ الہ کے معنی میں سمجھنے جو پڑھتے رہتے ہیں لا الہ الا اللہ، کوئی الہ نہیں، الہ سمجھے تو الہ مقتدر اعلیٰ، سب سے اونچا جس کا حکم چلتا ہے۔ دوسرا بالا تر، ہماری سطح کا یہ نیچے کا نہیں، بہت اونچا۔ اور تیسرا کہ مخفی قوت کا مالک جس سے نفع و ضرر پہنچا سکے۔ تو یہ پہلا فقرہ جو کہا 6 میں سے یہ ہے کہ هو اللہ، وہی ہے مختار کل، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کسی کا حکم نہیں چلتا، کسی کے ہاتھ میں اقتدار نہیں، حکومت نہیں۔ تو ایک بات تو یہ ہوئی، اب اس سے آپ اندازہ لگا لیں، اگر اور ہے کوئی تو اس کو بھی شروع کر لیں، یہ آیت الکرسی چلتی رہے گا، مکمل کر دیں، ہیں 10 منٹ۔ ہاں چلو، ہاں ٹھیک ہے۔ تو یہ دیکھیں، ایک پازیٹو تھا فکرہ، دوسرا نیگیٹو ساتھ مکمل ہوا۔ پھر کیا آیا؟ الحی القیوم، اس میں بھی ہوا چل رہا ہے کہ وہ زندہ ہے، الحی۔ اب زندہ تو ہم بھی ہیں، مگر ہم کیا زندہ، تہمت ہے ہم پر، تو یہ خام خواہ کی بدنامی، زندہ نہیں تھے پھر نہیں ہوں گے، اور اب بھی جب چاہے اللہ ختم کر لے، لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے، نہ اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی سے۔ اور زندگی بھی ہماری بالکل اس کی مرضی کی، کسی کو تندرست رکھے، کسی کو لولا لنگڑا بنا دے، ہاں کچھ نہیں، مگر اس کی زندگی کی الحی، اس کا ترجمہ کریں زندہ جاوید، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ یہ صرف وہ ہے، باقی نبی ولی نہیں تھے۔ آپ لے جائیں کہ حضور علیہ السلام سب سے پہلے کروڑوں سال پہلے نور صاحب کا، بھائی کروڑوں سال سے پہلے ماننا پڑے گا، نہیں تھے، کیا فائدہ ہو، لمبا کرتے جائیں، ماننا پڑے گا کہ عدم سے وجود میں آئے، نہیں تھے بنے۔ اللہ ایسا نہیں۔ اللہ کے بارے میں یہ سوال جو کر دیتے ہیں کئی بچے کرتے ہیں، کئی لوگ بھی حیران کہ دنیا بنائی اللہ نے، اللہ کو کس نے بنایا؟ اور بیوقوف کوئی بچوں، اللہ بنا ہوتا تو پھر یہ سوال کرتے۔ اگر اللہ بنا ہے نا، کہ وہ نہیں تھا بنا ہے، جس کے بنانے والے کو تو وہ اللہ ہے ہی نہیں۔ اللہ تو کہتے ہیں اس کو کہ وہ بنا نہیں ہے، کوئی ایسا وقت نہیں آیا کہ وہ نہ تھا۔ اب ہم نہیں سوچ سکتے، پیچھے کو چلتے جاتے ہیں، کہیں کہ آتا ہی نہیں سرا، کہاں سے شروع کریں گے؟ اللہ یہاں سے چلا، توبہ توبہ کفر۔ تو یہ ازل جو کہتے ہیں، یہ بھی لفظ صرف ہم نے تسلی دینے کے لیے کہ وہ ازل سے ہے۔ ازل کیا، کچھ نہیں پتہ چلا، جب سرا ہی نہیں آئے گا مت ماری جائے گی، کیا کریں؟ اور ابد کیا، ادھر بھی سرا نہیں آتا، نہ شروع ہے نہ آخر ہے۔ تو یہی امام جعفر صادق علیہ السلام نے کہا، جب لوگوں نے کہا کہ اللہ کب سے ہے، تو انہوں نے فرمایا تم وہ وقت بتاؤ جب وہ نہیں تھا، پھر ہم بتائیں کہ یہاں سے شروع ہوا۔ کہ اللہ تو اس کو کہتے ہیں جو لم یزل ولا یزال، ہمیشہ تھا ہمیشہ رہے گا۔ یہ ہے الحی۔ اللہ نے کہا ہے
زندہ جاوید جو ہے وہ صرف اللہ ہے۔ اب القیوم جو حضور نے اشارہ تو کر دیا کہ اگر اس میں اعظم ڈھونڈتے ہو نا تو اس میں اعظم تو یہی ہے، الحی القیوم اس میں اعظم ہے۔ اسی لیے حضور مشکلوں میں پڑھتے تھے یا حیو یا قیوم، ہاں؟ اور اشارہ فرما دیا کہ اگر ڈھونڈتے ہو تو آیت الکرسی میں اور سورہ آل عمران کے شروع میں وہاں بھی یہی ہے الحی القیوم فرمایا، ان دو آیتوں میں چھپا ہوا۔ باقی ایک بات جو کسی عارف اور دانا ہے کہ وہ بھی ذہن میں رکھنی چاہیے، اس سے کسی نے پوچھا کہ حضرت جی ہمیں اسم اعظم بتائیں، انہوں نے کہا تم اسم ادنا بتاؤ، اللہ کا کوئی ادنا نام بتاؤ پھر اسم اعظم بتائیں گے، اس کا کوئی نام ادنا ہے؟ ایک بات تو وہ بھی ہے کہ کوئی نہیں، مگر ہم جو دنیا کے ہیں آدمی ہم بیچارے ڈھونڈتے ہیں کوئی اچھا تھا سارا، تو ہمیں کہہ دیا چلو یار یا حیو یا قیوم، ورنہ اللہ کا کوئی اسم ادنا نہیں، اس کے سارے نام اعظم اعظم۔ یہ درمیان میں نا گمراہی کا بھی علاج کرتا جاتا ہوں نا کہ کوئی غلط بات نہ لے، تو ہر اسم اس کا اعظم ہے، مگر یہ دعا کے لیے یہ بہت اعظم، کیونکہ دعائیں وہی سن سکتا ہے، جہان پر حکومت وہی کر سکتا ہے جو ہمیشہ سے ہمیشہ، جو نہیں تھے اور پھر کسی وقت نہیں ہوتے۔ اعلیٰ حضرت نے زیادہ کیا تو یہ کیا کہ آنی ہے موت جن ایک لمحہ کے لیے حضور کی روح قبض، ایک لمحہ کے لیے روح قبض ہوئی، اس وقت دنیا کو کون چلائے گا؟ اس وقت کون قاسم خیرات ہوگا؟ اور جب سو جاتے تھے اس وقت کون چلائے گا؟ اسرائیلی روایتوں میں یہ آتی ہے بات کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا کہ اللہ یہ نادان لوگ پوچھتے ہیں کہ تجھے بھی نیند آتی ہے؟ تو فرمایا ہاتھ میں شیشے پکڑو، شیشے پکڑے، پورے کی ہوا اللہ نے چلائی، اب وہ ایسی ہوا آہستہ آہستہ نیند آتی گئی، یوں ہاتھ آپس میں ٹکرے، شیشے چور ہو۔ اللہ نے فرمایا کوئی سمجھ آئی؟ مجھے اونگ آ جائے یا نیند ہے جہاں چبانا ہو۔ اسی لیے آگے فرمایا دیکھ لو فکرہ مکمل، لا تاخذو سنۃ ولا نوم، یہ پہلے کو کمپلیٹ کرتا ہے، الگ نہیں، پہلی بات الحی جو ہم زندہ جاوید ہے۔ اب زندہ جاوید جو خود تو ہو ہمیشہ رہے، مگر دنیا کو کیا فائدہ؟ اس کے لیے اسم کون ہے پھر؟ القیوم، کہ وہ بذات خود زندہ اور باقی ہر شے کا سہارا وہی، باقی جو چیز قائم ہے نا، فرشتے ہیں، نبی ولی، سب اس کے سارے پر قائم۔ سوئے نا کوئی بھائی جس کو نیند آتی ہے اٹھ کر چلا جائے، اس سے بات خراب ہے، میں ذرا بھی دیکھوں نا کوئی آدمی اس طرح ہو رہا، بالکل اس وقت میں پریشان ہو جاؤں کہ جب یہ سونی نہیں، یہ فائدہ کیا؟ اگر نیند آتی ہے اٹھ جانا چاہیے۔ تو الحی القیوم ہمیشہ سے زندہ، ہمیشہ رہے گا۔ القیوم ہر چیز کو اسی نے تھام رکھا ہے، اگر کوئی شے قائم ہے اس کے سارے پر۔ ایک کیا ہو گیا صفت ذاتی کہ پہلے وہ آپ کیا ہے، ہمیشہ زندہ۔ دوسرا فعلی کہ وہ کر کیا رہا ہے، ہر چیز کو سنبھالے ہوئے، ہر چیز کی نگرانی کر رہا، ہر چیز کو اس کی حفاظت کر رہا، الحی القیوم۔ اب اس کے ساتھ مکمل کرنے کے لیے کہ ہم تھک جاتے ہیں، سو جاتے ہیں، نیند آ جاتی، اس کا کہا کہ نہیں، وہ ایسا ہے کہ بالکل مر جانا تو کجا رہا، جو نیند ہے نا موت کی بہن تھوڑی سی ملتی وہ بھی نہیں آتی، اور پوری نیند تو کجا رہی، لا تاخذو سنۃ ولا نوم، تو غلط کر رہا بھائی، ایسا سنبھالنے والا دنیا کو کہ نہ اس کو اونگ آتی ہے، معمولی سی، اتنی بھی نہیں، جبکہ بھی نہیں نیند کی آتی، اور نہ مکمل نیند، پوری نیند بھی نہیں آتی، نہ اونگ آتی، ایسا جا سنبھالنے والا۔ دیکھا وہ بات مکمل ہوئی، اسی لیے وہ زندہ ہے کہ مر جانا تو گزارا، نیند تک بھی نہیں اس کو آتی، اور دنیا کو سنبھالنے والا ہے اسی وقت غافل۔ اگلا فکرہ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، وہی ہاں والا کہ آسمان اور زمین کی ہر شے اس کی ہے، ملکیت کس کی ہے؟ کسی اور کا کوئی ذرہ ہے اس میں؟ کیوں دخل دے کوئی دوسرا کہ فلاں یہ کرے فلاں یہ کرے؟ کیوں کرے؟ اس کا کیا ہے اس میں دخل دے؟ چیز اللہ کی، دوسرے ٹانگ اڑاتے پھرے اس نہیں، لہو اثر صرف اسی کا ہے، صرف اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، ساری کائنات کا صرف تنہا وہی مالک۔ یہ ملکیت کی بات، وہ حیات کی چیئر کہی، یہ ہے ملکیت، کہ ملکیت کس کی؟ اب اس میں ملکیت میں آیا کہ ملکیت بھی ایسی کامل ہے کہ مالک میں ہوتا ہوں، مگر میرے دوست جو ہیں ان کا بھی میں لحاظ کرنے، یار یہ ناراض نہ ہو جائیں، یا کچھ ایسے ہوتے ہیں وزیر امیر، ان سے بادشاہ گھبراتا ہے کہ اگر یہ ناراض ہو گئے تختہ اٹھ دیں گے، اس کا علاج پھر آگے کیا۔ پڑھیں فکرہ آیت الکرسی،
لہو ما فی السماوات و ما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ. وہ اس طرح اپنی چیزوں کا مالک ہے کہ اس کے ہاں تو دخل دینا کر اپنی مرضی کریں تو سفارش بھی نہیں کر سکتے جب کہ اس کی مرضی نہ ہو. سفارش کی اجازت نہیں. ایک تو نا کہ کوئی مالک ہی دوسرا بن جائے کہ اس نے زبردستی قبضہ گروپوں پر یہ تو کجا رہا اس کا ہے زمین و آسمان. اور اس طرح اس کا ہے کہ اس میں سفارش بھی جو کہے نا کہ میرا ہے تو نہیں مگر میرے کہنے پر اللہ کر دے. فرمایا یہ بھی نہیں ہے. من ذا الذی کون ہے وہ لگا سامنے اس کو میرے جو اس کے ہاں سفارش کرے گا الا باذنہ سوائے اس کی اجازت. اس لیے سب کھڑے ہوں گے نبی ولی اس نے یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا. سب صف باندھے کھڑے ہوں گے سر نیچے ہوں گے کوئی بول نہیں سکے گا جب تک وہ رحمان خود اجازت نہیں دے گا. اور بات بھی سیدھی کریں گے. الٹ باتیں نہیں کہ ہاں جی اس کو میرے کہنے پر چھوڑ دو. نہیں اگر کہیں گے صاف کہیں گے مجرم ہے قصوروار محنت کر. اللہ جس کے لیے چاہے گا مانیں گا. ولا یشفعون الا لمن ارتضی جس کے لیے وہ پسند کرے گا سفارش مانے گا. تو یہ دنیاوی سفارش بھی ذہن میں سے نکال دی کہ یہ جو تم سمجھتے ہو نا کہ یار چلا گیا دوست ناراض نہیں کر سکتا اور یہ چلے گئے اس کے حمایتی وہ کہتا ہے یار یہ پارٹی نہ ٹوٹ جائے. چھوڑو ایسی باتیں. اسی کا ہے زمین و آسمان. اس کے ہاں کوئی سفارش بھی نہیں کر سکتا اس کی مرضی کے بغیر. 8 دن تو حضور سجدے میں پڑے رہیں گے. صرف جو پہلی شفاعت کبریٰ صرف حساب شروع کرانا جنتی دوسری نہیں. حساب نہیں ہو رہا. خلق خدا بے چین ہے آگ کی طرح زمین تپی ہوئی ہے. تو سارے نبی کامتے کہ کیا کہیں. 8 دن حضور نے کہا میں ایک جمعے سے دوسرے جمعے کو سجدہ میں رہوں گا. پھر حکم ہوگا کہ سر اٹھاؤ اور مانگو جو. تو پھر میں کہوں گا کر لا حساب تو ہونا جہاں جہاں بھیجنا. یا لوگوں نے من گھڑت بنا لیا. امام سبکی نے زور لگایا ابن قیم کہتے ہیں لوگ سفارش کر کے بولے جھوٹ بولتے ہیں. لائیں کوئی حدیث فیصلے ہوں گے تولے جائیں گے سارے دوزخی دوزخ میں جائیں کوئی نہیں چھڑا سکے. کہیں یہ حدیث نہیں. حساب شروع کروائیں گے منتیں کر کے. بعد میں فیصلہ حق کے ساتھ ہوگا. دوزخ میں سے نکالنے کی حدیثیں آتی ہیں کہ جب جب لوگوں کا وقت ختم ہوتا جائے گا 3 قسطوں میں حضور جائیں گے. مومن جائیں گے اللہ کے دربار میں روئیں گے. جن کا وقت ختم ہوتا جائے گا اللہ تعالیٰ روبکار دیتا جائے گا کہ جاؤ سپرنٹینڈنٹ کو دے دو ان لوگوں کو نکال لاؤ. بھائی حد لی حد مقرر کر دی جائے گی. کوئی فیصلے میں دخل جو سفارش دے گی نا بالکل جھوٹ. پھر قیامت کی کوئی ضرورت نہیں. حضرت یہ مسئلے نوٹ کریں. آج بچے نے شروع کر دیا صفائی کر لیں. جو مسئلہ یہ کرے نا کہ اللہ کا انصاف ہی ختم ہو گیا جھوٹ بولتا. ایسی سفارش نہیں وہاں چلے گی. قانون کے مطابق فیصلہ ٹھیک ہے. عزت افزائی ہوگی. لوگوں کے دیکھنے میں ہوگا کہ اللہ نے یار ان کی بات مان لی. جیسے یہاں ہم دعا کرتے ہیں کرتا وہی اللہ جو پسند کرتا مگر عزت بن جاتی ہے کہ مولوی صاحب نے دعا کی فلاں نے دعا کی. یہ ایک بہانہ ہے. ورنہ کوئی مولوی صاحب اور کوئی نبی اللہ سے وہ کام نہیں کروا سکتا جو وہ کرنا نہیں چاہتا. وہی کرتا ہے جو وہ کرنا چاہتا. اس کے لیے میری زبان سے نکلوا دے کسی دوسرے تو چلو یہ اس نے اسباب بنائے کر تو کوئی بھی نہیں سکتا. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض اس کی ملکیت ہے جو کچھ آسمانوں میں زمینوں میں. اور ایسی کامل ملکیت ہے اس کا ایسا قبضہ ہے کہ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ. اپنے طور پر قبضہ گروپ بن جانا تو گزارا. سفارش بھی نہیں منوا سکتے جب تک اس کی مرضی ہو. آگے پھر علم کی بات آ گئی. یہ ایک ایک صفت صاف ہو رہی. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم. اللہ کے علم میں سب کچھ جو لوگوں کے سامنے جو چیزیں تم جانتے ہو نا لوگ سارے جو تمہارے سامنے یہ تو جانتا ہی ہے مگر اس کے علاوہ ما خلفہم جو سب سے چھپی ہوئی ہے جن کو نہ کوئی نبی جانتا ہے نہ کوئی فرشتہ جانتا وہ ان کو بھی جانتا. جو چیزیں مخلوق جانتی ہے اس ان کو بھی جانتا ہے. وہ تو ظاہر ہے جب مخلوق جانتی ہے اس کے بتانے سے جانیں. اور جو چیزیں ان سب سے پوشیدہ ہے ان کو ذرا ان کا وہ بھی جانتا. یہ بات پہلی بات کے ساتھ کیوں لنک کی سفارش کے ساتھ. اور آپ سورہ طٰہٰ میں دیکھیں گے اور جہاں یہ بات آئے گی کہ اس کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش نہیں کر سکتی وہاں یہ بات ضرور آئے گی کہ وہ سب کچھ جانتا ہے اور دوسرے نہیں جانتے. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. دوسرے تو وہی جانتے ہیں جو وہ بتاتا. ان کے پاس مکمل معلومات نہیں. ان کو چھٹی دے دے کرتے جاؤ سفارشیں میں مانتا جاؤں تو سارا نظام ہی نہ برباد ہو جائے. عدالت ساری تباہ ہو کرا جائے. یہ بیچارے کیا جانتے ہیں کہ یہ بخشش کے لائق ہے. یہ کہہ دیتے ہیں ٹھیک ہے جو مناسب ہوگا مانوں گا ورنہ صاف جواب دے دوں گا.
حضور پاک کہیں گے نا جب حوض کوثر سے لوگ رجائے جائیں گے کہ اللہ یہ تو میرے اصحاب ہیں، میرے امتی ہیں، تو کہا جائے گا تو نہیں جانتا تیرے بعد انہوں نے کیا کیا. پھر حضور کہیں گے دفع ہو جائیں، دور ہو جائے، میرے بعد بدل. اس لیے جب نبی علیہ السلام کو جواب دے دیا جائے گا کہ انک لا تدری ما احدث بعد، تو نہیں جانتا انہوں نے بعد میں کیا حرکتیں کی. اس لیے یہ کہا گیا کہ اللہ جانتا سب کچھ، ظاہر و چھپا یہ نہیں جانتی، مخلوق نہیں جانتی سوائے اس کے جو وہ خود بتائے. بھلا یحیطون بشیء. اسی لیے حضرت پیر میر علی شاہ گولوی رحمۃ اللہ علیہ سے لوگوں نے کہا کہ ایک گروہ پیدا ہوا کہتا جو کچھ اللہ جانتا سب بتا دیا حضور کو، صرف اتنا ہی ہے کہ وہ خود جانتا تھا. یہ انہوں نے کہا بالکل جھوٹ بول، قرآن و حدیث کے دشمن ہیں. اللہ کا علم جو اس کے مقابلے میں کیا علم ہے حضور کا؟ مخلوق سے جتنا جی چاہے زیادہ ہو. یہی یاد پڑی ولا یحیطون بشیء من علمہ، ایک شے بھی، ساری تو گزاری، ایک شے کا علم بھی نہیں یہ لوگ حاصل کر سکتے جب تک وہ نہ دینا چاہتے. آگے پھر کیا؟ واسع کرسیہ السماوات والارض. تو اب ہوگی اذان انشاءاللہ، چلو پھر کر لیتے ہیں. واسع کرسیہ السماوات والارض. اب یہ بتانے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کا اقتدار بھی جو اسلام آباد میں ہے. جیسے لوگوں نے فرض کیا لیا اس نے کمشنر رکھے ہوئے ہیں، ڈی سی رکھے ہوئے ہیں، یہ دنیا کے بادشاہوں پر قیاس کر کے اللہ کی بادشاہی میں داخل کر دیے بزرگ. یہ سمجھا کہ اکیلا نہیں چلا سکتا، مرکز میں وہ ہوگا، باقی رقم. فرمایا نہیں، واسع کرسیہ السماوات والارض. اس کی کرسی جو ہے وہ آسمان و زمین میں پھیلی ہوئی. کرسی کیا؟ اقتدار. اس کی حکومت جو ہے چپے چپے پر ہے. اس کو کیا ضرورت ہے کہ دوسروں کو نائب بناتا پھرے؟ مشرق مغرب زمین و آسمان اس کے لیے کوئی بڑے علاقے ہیں؟ یہ سارا جہان اس کے لیے اس طرح بھی نہیں جتنا رائی کا دانہ تلی پر ہتھیلی پر ہوتا. یقین جانے ہمیں یہ بڑا نظر آتا ہے جس کی وجہ سے شرک میں ڈوب جاتے ہیں کہ یار اس نے علاقے بنا دیے. کیوں بنائے علاقے؟ زمین و آسمان میں اس کی اپنی کرسی بچھی ہوئی ہے، اس کی کرسی کے اندر سمائے ہوئے ہیں یہ سارے زمین و آسمان. اب یہاں یہ بتانے کے لیے کہ کوئی کہے اتنی باتیں اللہ نے اپنے بارے میں کہیں کہ علم بھی ذرے ذرے کا ہے، نیند اسے آتی نہیں، ہمیشہ زندہ. تو ہماری عقل و سمجھ میں تو آتا نہیں کہ ایسی شے پھر کیا ہوئی. حیران عقلیں. تو اس کا حل کیا پھر آخر میں وہ بھی دو لفظوں میں، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. علوم کیا ہے؟ وہی نیگیٹو، کہ اگر تم کہو نا کہ ہم اس کو گھیر لیں سمجھ جائیں تو تمہارے ادراک سے پرے ہے، وہ بہت بلند ہے، جتنا جی چاہے اڑو تم نہیں وہاں تک پہنچ سکتے، تمہاری سمجھ سے بالا. یہ ہمیں بالکل سمجھ مایوس کر دیا کہ اللہ کے بارے میں سوچنا چھوڑ دو کہ اللہ کہیں سے سمجھ میں آ جائے گا، وہ اللہ نہیں ہوگا پھر. اسی لیے نیک لوگوں نے کہا کہ جو سوچ آئے نا دماغ میں، کبھی شیطان بس سوچ دیتا اللہ ایسا ہے، اللہ جو جہاں پہنچنا اس کے پہلے لا لکھ دیا کہ یہ نہیں اللہ ہو سکتا. جو سمجھ میں آ گیا وہ اللہ وہ العلی، وہ بہت بڑا پرے ہے، پرے سرحد ادراک سے اپنا معبود، عقل کی سرحد سے وہ پرے ہے. سمجھے گا کہ قبلہ کو اہل نظر قبلہ نما کے. اور نیک لوگوں نے بڑی پیاری بات کہی، دور بینان بارگاہ الست، کہ جن لوگوں نے بھی دور تک نظر دوڑائی اولیاء اللہ نے، نبیوں اور ولیوں نے، کہ اللہ کے بارے میں کچھ پتہ کریں، تو بارگاہ الست میں دور تک دیکھنے والوں نے کیا کہا؟ آخر جو زمین پہنا بردان بکھاس، اس سے آگے قدم نہیں رکھ سکے کہ ہے مگر کچھ نہیں جانتے کیا. بس اخیر یہی سارا دور گرم ہے ضرور، اس سے اعلیٰ کوئی نہیں مگر کچھ نہیں پایا. اللہ نہیں سمجھ رہا. وہ العلی عظیم. اب اتنی نفی کی یہ نہیں یہ نہیں یہ نہیں، یہ سارا علی نفی کے کہ اگر تم سمجھو اللہ یہ ہے یہ نہیں تو اس سے پرے. مگر پھر کیا سمجھیں گے؟ ذہن میں کیا فرمایا؟ عظیم سمجھ لو. عظمت ہر بڑی صفت ہے. جو اونچی خوبیاں نا، علم، طاقت، سننا، دیکھنا، رحم کرنا، اچھی صفات جتنی ہیں وہ تھوڑی نہیں، عظیم صفت مشبہ مبارک کہ لا منتہا لعظمت، اس کی عظمت کی کوئی انتہا نہیں، اندازوں سے پرے ہے، مگر اس کی خوبیوں جو ہے نا وہ ان کی کوئی حد نہیں آئے گی. علم دیکھنا چاہیں گے کہیں نہیں آپ کہیں گے شاید جی اس کا اللہ کو علم نہ ہو. قدرت دیکھنا چاہیں کوئی نہیں کہے گا کہ یہ شاید کام اللہ سے نہ ہو سکے. نہیں، پھر عظیم نہ تم نے مانا تو یہ مختصر بیان ہو گیا. اور اگر اس کے لیے جواب اہل ایمان، میں بچے کو ہدایت کرتا ہوں، یہ طاہر صاحب بھی کریں
یہ کتابیں چھپائیں اس زمانے میں ترجمے کر کے۔ نام بتائیے۔ جواب اہل الایمان ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ ایک شخص نے یہ سوال کیا کہ یہ حدیث میں جو آتا کہ جس نے سورہ اخلاص پڑھی وہ ایسے ہے قل اللہ جیسے اس نے قرآن کا تیسرا حصہ پڑھا، یہ کیا ہے؟ تو امام نے پھر اس کا حل جو بیان کیا کہ لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن جادو کی قدرت، 3 مرتبہ پڑھو، ضرب دے رہی نا، 3 مرتبہ پورے قرآن کا ثواب ہوگا، یہ ثواب ہی گھٹتے رہتے ہیں۔ جو بات تھی اصلی کہ اس میں ہے کیا سورۃ قل اللہ، کہ تیسرا حصہ قرآن کا پڑھو تو اس چھوٹی سی صورت میں آ گیا، یہ تو ڈائجسٹ تھا، خلاصہ وہ امام نے بیان کیا، اور اس میں آیت الکرسی بھی ضمن آ گئی، جواب اہل الایمان۔ تو یہ کتاب لے کر نا طاہر صاحب اس کا اردو ترجمہ کریں، اتنی ہے 2-3 صفحے، ہاں یہ چھپانی چاہیے، لوگوں کو پتہ چلے کہ خدا کیا، خدا کا پتہ چل گیا سارے جھگڑے ختم ہو جائیں۔ فساد تو یہ ہے کہ اللہ کوئی نہیں سمجھتے لوگ۔ جزاکم اللہ خیرہ، اس خوبصورت تشریح اور وضاحت کے ساتھ ہم شکر گزار ہیں اس پروگرام کی روح رواں، مربی اور سرپرست اور اپنے استاد، اللہ ان کی عمر اور علم کے اندر برکت عطا فرمائے، مفتی مولانا محمد اسحاق مدہ ذلہ العالی کے، جو اتنی خوبصورت تشریح اہل ایمان کے لیے فرما رہے تھے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا پروگرام فتاوی آن لائن اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اپنے میزبان میاں طاہر کو اگلے اتوار تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔